وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدد درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آج کا جو ہمارا درس قرآن ہے وہ چند آیات بینات آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ اس میں محبوب علیہ السلام کے برکت والے ہاتھوں کا ذکر ہوگا، ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت برکت والا ہے جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر عربی میں ہاتھ کو کہتے ید، کہتے نہیں ہے رفع الیدین، ید ایک ہاتھ کو کہتے، یدین دو ہاتھوں کو کہتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت برکت والا ہے جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے۔ یہاں ہاتھ کا ترجمہ اس لیے نہیں کیا جاتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ اس طرح نہیں ہے، اس کی تمام شانیں اس کی شان کے مطابق ہیں۔ تو قرآن جو ہے وہ مفسر بھی ہے، قرآن مفسر بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جس نے محبوب آپ کی بیعت کی اس نے اللہ کی بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یعنی اب کسی کے دل میں یہ بات آئے کہ باری تعالیٰ جب اتنا برکت والا تو ہے، تیرے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، تو پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس ہاتھ پر بیعت کریں جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب جو تیری بیعت ہے وہ میری بیعت ہے۔ یعنی محبوب علیہ السلام کے اپنے ہاتھوں کو محبوب نے محبوب کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ فرمایا ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب قرآن یہ کہتا ہے محبوب بیعت کے لیے جو آپ کا ہاتھ نظر آ رہا ہے، نظر تو آپ کا ہاتھ آ رہا ہے، تو در حقیقت میں بیعت میرے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرما دے تو اب جو اختیارات مصطفیٰ کی لسٹ بنائے پھرتے ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جب محبوب علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب تیرا ہاتھ ہمارا ہاتھ ہے، تو پھر جب محبوب کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے تو اب لسٹ بنا کے یہ دے دیں بھئی خدا کے ہاتھ میں کون سی چیز ہے کون سی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن پاک کی آیات بینات کی تین اقسام ہیں، ایک ہے مقطعات، محکمات، اور متشابہات۔ مقطعات اللہ جانے یا اس کا رسول جانے یا علم نشرہ کے سینے سے جن کو علوم عطا ہوئے وہ جانے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جو متشابہات ہیں ان پر آپ مرادی معنی نہیں لے سکتے، ان کی نسبت تو ایسے ہے کہ جیسے آپ کے پاس پھول ہو، پھول کی خوشبو محسوس کریں پر پھول کو پکڑ نہیں سکتے، پھول کی خوشبو کو پکڑ نہیں سکتے۔ یہاں اللہ کے ہاتھ کو دیکھا اور پڑھا جا سکتا ہے، پکڑا نہیں جا سکتا۔ تو
جو محکمات ہیں اس سے مسائل بھی مستخرج ہوتے ہیں، اس سے مسائل بھی مستنبت ہوتے ہیں۔ تو خوشبو کی مثال کی طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ محسوس کیا جا سکتا ہے، اسی طرح پکڑا نہیں جا سکتا۔ تو یعنی جس طرح پھول ہے نا، پھول کو دیکھا جاتا ہے، اس کی حقیقت کو جو ہے سمجھا جاتا ہے، اسی طرح ہاتھ کو بھی دیکھو، ہاتھ کو ظاہری طور پہ نہ دیکھو بلکہ ہاتھ کی حقیقت کو دیکھو۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، محبوب تیرے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہے جو تجھے اپنا حاکم نہ مان لے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو ہے حاکمیت عطا فرمائی ہے، یہی بات ہے کہ خالق کل نے محبوب کو مالک کل بنایا ہے۔ کتنا پیارا جملہ ہے کہ خالق کل نے اپنے محبوب کو مالک کل بنایا ہے۔ اور ہم جو صوفیہ فنا فی شیخ، فنا فی رسول اور فنا فی اللہ کی اصطلاحات پیش کرتے ہیں، کچھ لوگ اس پر انکار کرتے ہیں کہ یہ فنا فی اللہ کیسے ہوتا ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ تو ان کو سمجھا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وما رمیت آپ نے نہیں مارا، اذ رمیت جو آپ نے مارا، ولکن اللہ رما تیرے رب نے مارا، تیرے اللہ نے مارا۔ اب آیت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، اس ایک آیت میں کوئی یہ کہے نہیں نہیں ہم نہیں مانتے، اللہ نے نہیں مارا، وہ بھی گیا، اور جس نے کہا نہیں صرف محبوب نے مارا، اور جس نے کہا محبوب نے نہیں مارا۔ اب آیت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، ان میں جدا کر کے دکھائیں۔ تو سمجھنا چاہیے کہ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریاں ماری نا مشرکین اور کفار کو، تو اب چونکہ گھمسان کی جنگ تھی اور تلواروں کے ساتھ ہو رہی تھی، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ مٹی پھینکی، وہ کنکریاں پھینکی، تو اب جو کنکریاں تھیں یہ ایمان اور کفر اندر کی چھپا ہوا معاملہ ہے، عشق اور نفاق اندر سے چھپا ہوا معاملہ ہے۔ وہ کنکری معاذ اللہ ابو بکر صدیق کو نہیں لگی، وہ حضرت فاروق اعظم کو نہیں لگی، حضرت عثمان غنی کو نہیں لگی، وہ عشرہ مبشرہ جنگوں میں شامل تھے ان کو نہیں لگی، وہ لگی تو جن کے دلوں میں نفاق تھا، کفر تھا، شرک تھا، ان پر جس کے ہاتھ پہ گئی ہاتھ گیا، ناک پہ گئی ناک گیا، سر پہ گئی سر گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ کنکریاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ید اللہ والے ہاتھوں میں آ جائیں تو ان کو شعور آ جاتا ہے، ان کے حجابات اٹھ جاتے ہیں، اس میں عاشق کون ہے، منافق کون ہے، کافر کون ہے۔ تو جس ہاتھ سے کنکریوں کو شعور ملا ہے، اس ہاتھ والے اپنے نبی کا عالم کیا ہوگا۔ تو پتھروں کو شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات ایسی ہے کہ ان کے ہاتھ میں پتھر آ جائے تو اس کو بھی شعور مل جاتا ہے۔ جس طرح مثنوی شریف میں مولانا روم نے یہ بات لکھی ہے کہ ابو جہل آیا نا، اس نے کہا جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں بتاؤں یا کنکریاں بتائیں؟ تو بعض جاہل تو کہتے ہیں یہ کسی کتاب میں ہے نہیں، حوالہ ہی نہیں ہے جی، حالانکہ مثنوی شریف میں ہے۔ یہ اہل عشق، اہل محبت اور اہل درد سے پوچھیں کہ قرآن، پھر بخاری، پھر مثنوی، اس کا کیا درجہ ہے۔ بہرحال مثنوی شریف تو صوفیاء کے ہاں سبقن پڑھائی جاتی تھی، وظیفے کے طور پہ پڑھائی جاتی تھی، باطن کو مزکہ مصفہ مجلہ کر دیتی ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بتاؤں یا یہ کنکریاں جو کچھ تیرے ہاتھ میں یہ بتائے؟ اس نے کہا جی یہ بتائے تو کمال ہے۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہے کہ محبوب کی نگاہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، محبوب کو تو پتہ تھا ہاتھوں میں کنکریاں، کنکریوں کو کیسے پتہ تھا باہر محبوب کھڑے ہیں؟ تو ما من شیئن الا ویعلم انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دارمی شریف کی حدیث پاک ہے کہ میں، محبوب فرماتے ہیں انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ ساری کائنات جانتی ہے، یہ دارمی شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ تو وہ کنکریاں بھی جانتی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان جانا، جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہے۔ تو میرے آقا مٹی کو بھی شعور عطا فرما دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت سیدنا امام حسین پاک دنیا میں تشریف لائے تو جبریل امین نے مٹی پیش کی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سونگھی، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل اس سے بوئے قتل آتی ہے، شہادت کی بو آتی ہے۔ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ مٹی ہے، کرب و بلا کی مٹی ہے جہاں آپ کا یہ شہزادہ شہید ہوگا۔ آپ نے حضرت ام سلمہ کو مٹی عطا فرمائی اور فرمایا اس کو رکھ دو سنبھال کے،
اور جب یہ خون بن جائے سمجھ لینا میرا شہزادہ شہید ہو گیا ہے۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو ہے نا شہادت کی خبر ملی، آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا محبوب علیہ السلام نا جو ہے وہ اپنے نواسے کا خون اکٹھا فرما رہے ہیں، اور مٹی نے آپ کے زلفوں کے اندر پناہ لے رکھی ہے، تو میں بھاگ کے گئی، میں نے شیشی اٹھا کے دیکھی تو وہ خون بنی ہوئی تھی۔ تو محبوب علیہ السلام کے یہ ہاتھوں کی برکتیں ہیں کہ جس چیز پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو پھر وہ ہاتھ کا کمال ہے کہ ہاتھ کس کا ہے۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب علیہ السلام نے 19 کھجوریں گنتی کر کے عطا فرمائیں، فرمایا بلال اس کو سنبھال کے رکھنا، تو حضرت بلال سنبھال کے رکھتے ہیں۔ جب مہمان آتے تھیلی سے کھجوریں نکالتے ہیں، محبوب علیہ السلام کا حکم ہے بلال اس کو گنتی نہیں کرنا، اس کو دیکھنا نہیں ہے کتنی بچی ہوئی ہیں، تو وہ پھر کھجوریں عطا کرتے رہے لوگوں کو محبوب کی عطا سے۔ پھر حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت گزرا، 2.25 سال صدیق اکبر کے گزار کے ایک دن کسی نے وہ دیکھ لیا تو وہ برکات ختم ہو گئی، ورنہ 19 کھجوریں پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگ تناول فرما چکے تھے۔ ایک دفعہ کچھ کفار و مشرکین آتے ہیں اور آپ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معجزہ دکھائیں، معجزہ یہ دکھائیں، گٹھلیاں لگائیں، ان کو پانی، رات کو وہ کھیت بن جائے، پھر رات میں پھل لگ جائے اور پھل پک جائے، صبح ہم اس باغ کا جو پھل ہے نا یعنی کھجوریں کھائیں، تب ہم آپ کو سچا نبی مانیں گے۔ تو محبوب علیہ السلام نے حضرت بلال کو بلایا اور وہ کھجوریں لگائیں، رات کو کفار ہے انہوں نے کھجوریں وہ گٹھلیاں نکال لی۔ اب صبح جب دیکھا تو باغ تیار ہے، کھجوروں کا باغ تیار ہے، کھجوریں بھی لگی ہوئی ہیں، کھجوریں پکی، بس اس میں گٹھلی نہیں ہے۔ تو جب وہ میرے محبوب علیہ السلام نے تناول فرمائی اور ان کو کھلایا جو معجزے کے طلبگار تھے، تو کہنے لگے حضور گٹھلیاں نہیں ہیں، فرمایا وہ تم نکال کے لے گئے ہو، یہ میرے ید اللہ والے ہاتھوں کا کمال ہے کہ یہ کھجور کا باغ لگ گیا ہے۔ عزیزان محترم، ایک دن ایک 6 ماہ کے بچے کو لے کے عورت آتی ہے، یہ بھی مسنوی شریف میں ہے، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ کا بچہ لے کے آئی ہوں، اگر یہ بتا دے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گی۔ محبوب علیہ السلام اب وہ جانتی تھی، نادان تھی نا، کہ محبوب علیہ السلام یہ 6 ماہ کا بچہ کیسے بولتا ہے، اس کو کیا پتا محبوب جس پہ توجہ کر دیں وہ پتھر بول پڑتے ہیں، یہ تو پھر انسان کا بچہ ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ بچے بتاؤ میں کون ہوں، من آنا، میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور جب آپ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے نا حجابات اٹھ گئے، میری نگاہ لوح محفوظ پہ چلی گئی ہے، میری ماں نے میرا نام عبد العزا رکھا ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں لوح محفوظ پہ عبد العزیز لکھا ہوا ہے۔ اب وہ بولتا بھی ہے، کلام بھی کرتا ہے، یعنی محبوب کے ہاتھوں کے کمالات دیکھیں۔ ام معبد کی بکری کا آپ نے کئی علماء سے سن رکھا ہے، میں بھی بیان کرتا رہتا ہوں۔ محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے، ام معبد کی بکری تھی، بڑی کمزور تھی، اور محبوب علیہ السلام نے اس کو دوہا اور اس کا دودھ تناول فرمایا، اور پھر وہی جو کمزور بکری تھی جس کا لگتا تھا بھی یہ چلی جائے گی، یہ بعد میں 16 سال تک دودھ دیتی رہی، 16 سال تک بعد میں دودھ دیتی رہی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، میں اس حدیث کو بڑی محبت کے ساتھ بیان کرتے رہتا ہوں، ویسے تو محبوب کی ساری احادیث مبارکہ کی تعظیم ہے، ادب ہے، لیکن بات محبوب علیہ السلام کے ہاتھ کی ہے، جد اللہ والے ہاتھوں کی بات ہو رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، سورج یا چاند گرہن کی نماز ہے، آپ آگے جاتے ہیں، مصلی سے واپس آ جاتے ہیں، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز پڑھانے کا انداز کو جدا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت میرے سامنے تھی، میں نے چاہا کچھ انگور کا گچھا آپ لوگوں کے لیے لے لوں، اور یہ جنت کی نعمتیں تھیں، نہ ختم ہونے والی تھی، میں نے کہا جب جنت میں جاؤ گے تو خود ہی کھا لینا۔ حدیث اتنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں آپ چلے گئے تھے یا جنت آپ کے دامن میں آ گئی تھی، تو سوچنا چاہیے کہ محبوب علیہ السلام جس جگہ پہ تشریف فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے باغ کا جو حصہ ہے، یہ منبر تک کا جو حصہ ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔
اب اس زمین کو 2 مرتبہ نماز پر، ویسے تو آپ پتہ نہیں کتنی بار چلتے ہوں گے، آپ کے قدموں کو چومنے کا موقع ملتا تھا، تو ریاض الجنہ بن گئی۔ تو پتہ چلا جہاں محبوب کے قدم لگیں وہ ریاض الجنہ بن جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کی قبر میں جب محبوب تشریف لاتے ہیں تو فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر بھی جنت کا باغ بن جاتی۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ رکھا۔ اب ہم جو لوگ ہیں، محبوب نے فرمایا میں ایک مٹھی بھر لوں تو یہ تو جنت کی نعمتیں نہ ختم ہونے والی ہیں، تو پتہ چلا سارا رزق میرے محبوب کی مٹھی میں، تبھی تو فرمانے واللہ یؤتی وانما انا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں نبی تقسیم کرنے والا ہوں۔ اور ہم عام آدمی کمزور سے لوگ ہیں، زمین پہ کھڑے ہو نا تو سورج کو دیکھتے 9 کروڑ میل کے فاصلے پر، سائنسدان کہتے ہیں یہاں سے 9 کروڑ میل کے فاصلے پہ سورج ہے، مختلف ہے، 20 کروڑ بھی لوگوں نے لکھا ہے، بہرحال 9 کروڑ میل کے فاصلے پہ ہم سورج کو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے، بشرطے بندہ اندھا نہ ہو۔ اندھے کو تو ویسے کچھ نہیں نظر آتا نا، آنکھیں ہوں، ویکنیس ہو، نگاہ بے شک کمزور ہو، عین کے لگی ہو، تب بھی نظر تو آتا ہے نا سورج، کہ نہیں آتا نا۔ تو جب 9 کروڑ میل کے فاصلے پر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں 9 کروڑ میل تک سورج نظر آتا ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہاتھ اوپر کر لینا اپنے سر سے تو 1 فٹ تک چلا جاتا ہے۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ عام جو محبوب کے امتی ہیں وہ 9 کروڑ میل کے فاصلے پر دیکھ لیتے ہیں، اور ہاتھ ان کا جاتا ہے 1.5 فٹ تک۔ سوچنے کی بات ہے، جس نبی کا ہاتھ مدینے میں کھڑے ہو کر جنت تک جا سکتا ہے، اس نبی کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا، اس نبی کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا۔ تو غور فرمائیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو دیکھیں۔ اور پھر میں بیٹھ کے سوچتا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب نماز پڑھو نا ایسے پڑھو ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، حدیث پاک ہے، ایسے عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم یہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کو مقام احسان کہتے ہیں، اسی کو تصوف کہا جاتا ہے۔ بس ہر کام میں اس کو دیکھنا ہے، عبادت کے ہر کام میں اس کو دیکھنا ہے، عبادت جو بھی کرے اس کو دیکھے، اسی کے لیے کرے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس کو مقام احسان کہتے ہیں۔ اور محبوب کھڑے مقام احسان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، اور پھر بھی کیا فرما رہے ہیں کہ میں یہ لے لوں کس کے لیے؟ اپنے امتیوں کے لیے۔ کھڑے مقام احسان پہ خیال امت کا ہے، اے جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نگاہ پر قربان جائیے۔ آپ کی نگاہ دیکھ رہی تھی کل کو کئی جانور پیدا ہو جائیں گے کہ نماز میں محبوب کا خیال آ جائے، نماز نہیں ہوتی، تو آپ بتا رہے تھے اگر محبوب خود نماز میں کھڑے ہوں تو امت کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، تو جب امتی کو محبوب کو خیال آئے گا تو کیسے نماز ٹوٹ سکتی ہے؟ اور پھر میں نے کہا کہ باقی لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، مولوی زکریا نے بھی فضائل حج میں لکھا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سلام دینے والے شخص کو مکے سے، مدینے سے مکے پہنچا دیا تھا۔ یہ محبوب کے ہاتھوں کا کمال ہے کہ نہیں؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں، اتنے میں ایک پرندہ اڑ کے آتا ہے، جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اٹھاتا ہے، اس کو الٹا کرتا ہے، پرندہ چونچ سے پکڑ کر تو سانپ گرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کی یہ کیا ہوا، سانپ تھا، اس پرندے کو کیسے پتہ چلا؟ جب محبوب نے ان کو طلب کیا تو پرندے کو طاقت گویائی اللہ نے عطا فرمائی۔ اس نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں تشریف فرماتے، آپ کے سر مبارک سے نور عرش تک جا رہا تھا، میں ادھر سے گزرا ہوں، آپ کے نور کی برکت سے اللہ نے حجابات اٹھا دیے۔ تو یہ اندر کے حجابات تب ہی اٹھ سکتے ہیں جب یزکیہم والا نبی، تزکیہ کرنے والا نبی، ہمارے قلوب و اذہان کو اور باطن کو مزکہ مصفہ مجلہ کرنے والا نبی نگاہ ناز ڈالتا ہے، توجہ کرتا ہے، تو پھر سینے پاک ہو جاتے ہیں۔ پھر سینہ صرف پاک نہیں ہوتا بلکہ سینہ مدینہ ہو جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے، آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔